أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، تعمیر مساجد میں مومنوں کا کردار، اس عنوان پر انشاءاللہ آج کے جمعہ خطبہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کا عزم کیا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین اس عنوان پر مجھے حق کہنے اور ہم سب پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مسجد سجدہ گاہ کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان جس جگہ پر اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے اس جگہ کا نام مسجد ہے. اور اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر امتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سہولت فراہم نہیں کیا تھا. انہی میں سے ایک خصوصیت امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے. پوری زمین کو مسجد بنائی گئی ہے. جہاں پر وقت مل جائے وہاں پر تم نماز ادا کرو. لیکن میرا جو عنوان ہے وہ ہے تعمیر مساجد. اور تعمیر کا عام طور پر دو معنی، ایک معنی ہے مسجد کی بنیاد رکھنا، مسجد کی تعمیر کرنا، اور دوسرا معنی ہے مسجد کو آباد کرنا. مسجد کیا ہے؟ در حقیقت مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں ایک مسلمان رات و دن میں 5 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور تحفہ معراج، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز جیسی عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں. مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومن اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو قریب کرنے کے لیے مختلف عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ حاضر ہوتے ہیں، جس میں وقت کا بادشاہ بھی ہوتا ہے، جس میں وقت کا غریب اور فقیر بھی ہوتا ہے. ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس عظیم فریضہ کو انجام دیتے ہیں. مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں گنہگار بندے اپنے رب کو منانے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں
تو اس کی تعمیر کے بھی بڑے فضائل کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ان میں سے سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد جو عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی وہ مسجد حرام ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلی مسجد یا پہلا گھر لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ پہلا گھر سرزمین مکہ میں ہے، اور وہ بابرکت ہے، مبارک ہے، اور ہدی للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر کی گئی وہ مکہ کی سرزمین پر مسجد حرام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3366 میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے پوری سرزمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المسجد الحرام، مسجد حرام کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی۔ قال قلت ثم ای، پھر اس مسجد حرام کے بعد، کعبہ کی تعمیر کے بعد کون سی مسجد اس روئے زمین پر بنائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو فلسطین کی سرزمین پر ہے۔ قلت کم کانا بینہما قال 40 سنہ، میں نے پوچھا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنے دنوں کا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ پہلی مسجد حرام 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی بنیاد بہت پہلے رکھی تھی، لیکن پھر اس مسجد کو مزید بنیاد اللہ رب العالمین نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار عالم اس نیک عمل کو تو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ مسجدوں کی تعمیر ایک مومنانہ کام ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے یہ کام لیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 125 میں یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی، اللہ رب العالمین نے عہد لیا اور کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم دونوں مسجد حرام کی صفائی کرنا، اور صفائی کرنا کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک اور صاف رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں
اور آپ نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے قباء جو ایک بستی ہے وہاں پر آپ چند روز قیام فرماتے ہیں، اور انہی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں جس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ مدینہ مسجد نبوی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر کی وہ مدینہ کی مسجد نہیں، مسجد نبوی نہیں، بلکہ وہ مسجد قباء تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کو محسوس کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس مسجد کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بستی قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، آپ کی اونٹنی ایک میدان پر جا کر بیٹھتی ہے۔ ہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے مہار کو تھام رہے ہیں، اس کے لگام کو پکڑ رہے ہیں، آئیے میزبانی کا شرف مجھے دیجیے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ میرے گھر میں قیام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چھوڑ دو اونٹنی کے لگام کو، اس کے مہار کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو جبریل امین نے پکڑا ہے، یہ اپنی مرضی سے جہاں بیٹھے گی، جس کا گھر زیادہ قریب ہوگا اسی گھر میں میری مہمانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک ایسے میدان پر بیٹھتے ہیں جو میدان دو یتیم بچے کی ہے، جو زمین دو یتیم بچے کی ہے، اور وہاں سے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جس جگہ پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ دو یتیم بچے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بنانے سے پہلے مسجد بنانے کے بارے میں آپ نے سوچا، اور جتنے بھی حجرہ ہیں، چاہے وہ حجرہ عائشہ ہو یا دیگر جو ازواج مطہرات کی حجرے تھے، یہ تمام حجرے مسجد نبوی کے بعد تعمیر کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے؟ دو یتیم بچے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ہم دونوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس زمین کو بیچو گے؟ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا، وہ دونوں یتیم بچے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری، یہ زمین ہماری طرف سے بطور تحفہ لے لیں اور ہم اللہ کے واسطے وقف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور پھر وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو ہم اور آپ مسجد نبوی کہتے ہیں، جسے ہم مدینہ کی مسجد نبوی کہتے ہیں۔ بہرحال اور اس مسجد کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، خود پتھر اور اینٹ ڈھو ڈھو کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، حقیقت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پروردگار عالم تو انصار اور مہاجروں کی مغفرت فرما دے۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اینٹ اور پتھر ڈھو ڈھو کر اپنے کاندھوں پر لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ لقد قعدنا والنبی یعمل۔ صحابہ اکرام کے یہ جملہ ہے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے تو ہمارا کام گمراہ کن کام ہوگا، ہمارا کام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 271، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔
روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 660 نمبر کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل، جس کا قلب مسجدوں سے لگا ہوا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بھی اللہ رب العالمین کے رحمت کے سایہ میں قیامت کے دن جگہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سنن ابو داؤد 455 نمبر کی حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاف ستھرا رکھو اور اسی طریقے سے خوشبو سے معطر رکھو، خوشبو سے معطر رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بارے میں حکم دیا۔ مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں جب تم جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، بہترین کپڑے اور بہترین لباس پہن لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق من یزین لہ، یعنی جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے جاتا ہے تو بہترین کپڑا پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ ہی مستحق ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اپنی زینت کو اللہ کے سامنے حاضر کرو۔ آج ہم اور آپ فنکشن میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی مہمانداری میں جاتے ہیں اور ایسے ایسے لباس پہن کر جاتے ہیں جن لباس کو ہم اور آپ مسجد میں پہن کر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینت تم جس کے لیے اختیار کرتے ہو وہ سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے گھر میں تم جب حاضری دینے کے لیے جاؤ تو اس وقت تم بہترین لباس پہن لیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے تعمیر مساجد کے بارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، کیا کہ اللہ رب العالمین نے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا مسجد، اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کو تعمیر کرنے والے، ان کے آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں مسجد کی تعمیر کو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے، ہم نماز قائم کرتے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ صفتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر کوئی انسان مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو بناتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 450 نمبر کی حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص روئے زمین میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس کے لیے مسجد میں گھر، جنت میں گھر بناتا ہے، کیونکہ جنت یہ گھر نہیں ہے، جنت ایک باغ ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایک باغ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ایک زمین خریدی ہے، آپ کی وہ زمین ہو گئی، لیکن جب تک آپ اس پر تعمیر نہیں کریں گے پھر وہ اس زمین پر آپ رہ نہیں سکتے۔ حالانکہ جنت کا معاملہ الگ ہے، آپ بغیر گھر کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان جنت میں بھی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، آپ نے اپنی زمین خرید لی ہے جنت میں، لیکن اگر آپ جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ اس حدیث کے اندر بتایا، اور وہ ہے تعمیر مسجد۔ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان روئے زمین میں اللہ کے واسطے گھر کی تعمیر کرتا ہے، رب اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم اور آپ اگر ایک اینٹ دیں گے اس روئے زمین میں مسجد کی تعمیر کے لیے، ایک ٹریکٹر یا کچھ ہم ریتی دے دیں گے، سیمنٹ وغیرہ دے دیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہاں کی اینٹ، یہاں کی ریتی، یہاں کے سیمنٹ جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں تک اگر جنت کی ایک اینٹ کو اگر خریدنا ہم اور آپ چاہیں، روئے زمین کے تمام جائیداد کو ہم بیچ لیں، ہمارے ملک کے اور دنیا کے مشہور ترین طبقہ کے جو امیر لوگ ہیں ان کے جائیداد کو بھی اگر آپ صرف کر دیں، جنت کی ایک اینٹ کو ہم اور آپ خرید نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں ایک مسجد تعمیر کی یا مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی جب تنگ ہونے لگی، مصلیوں کی تعداد بڑھ گئی، کئی مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، مسجد نبوی تنگ ہو چکی ہے اور مصلیوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا مسجد کے لیے زمین خریدنا ہے، مسجد کے تعمیری کام کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ لہذا کون ایسا انسان ہے یا کون لوگ ہیں جو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں؟ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفہ تیسرے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ شرف دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اور آپ کیا نقش قدم پر چل نہیں سکتے؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کروڑ پتی بنایا ہے، لاکھ پتی بنایا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ فقیر پتی بن جاتا ہے، غریب بن جاتا ہے۔ ایک فقیر جتنا چندہ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، یہ امیر آدمی تعاون نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت عثمان کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شخصیت، جب باغیوں نے اسے محاصرہ کر لیا تھا، باغیوں نے جب محاصرہ کر لیا، اپنے چھت پر چڑھتے ہیں اور دو تین باتیں بطور خاص بڑے ہی دلسوز انداز میں کرتے ہیں۔ اے لوگوں، آج تم نے مجھے ایک ایسے کنویں کے پانی سے منع کر دیا ہے جس کنواں کو میں نے خرید کر کے مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج تم نے مجھے اس پانی سے منع کر دیا ہے، اس مسجد میں تم جانے سے مجھے روک دیا ہے۔ یہ وہی مسجد تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا تھا، آج تم اس مسجد میں مجھے عبادت کرنے کے لیے روک رہے ہو،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ابو بکر سارے مال لے کر آتے ہیں، عمر آدھے مال لے کر آتے ہیں، صحابہ کرام اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے۔ منافق بخیلی کرتے ہیں، منافق خرچ کرنے والے کو طعنہ دیتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیرت کی کتاب کے اندر ہے کہ 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لا کر جمع کیا تھا۔ 5.5 کلو، 5.5 تولہ نہیں، 5.5 کلو سونا لا کر کے انہوں نے جمع کیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑا انہوں نے لا کر کے غزوہ تبوک کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے دینار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور لے کر کے ہاتھ میں پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عثمان، آج کے بعد اگر تم نے کچھ بھی عمل نہیں کیا، آج کے بعد اگر تم نے کچھ بھی عمل نہیں کیا تو جنت میں تجھے جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، 1662 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں خطبہ ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورت کی جماعتوں سنو، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیوں؟ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہیں اکثر جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں کی جماعت تم زیادہ عورتیں جہنم میں جانے والی ہو۔ فقلنا، صحابیات نے کہا، وبما ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم زیادہ لعن طعن کرنے والی ہو اور زیادہ اپنے شوہر کی نافرمان کرنے والی ہو، اسی وجہ سے تم زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم ناقص عقل ہو، تم ناقص دین ہو، تمہاری عقل بھی آدھی ہے، تمہارا دین میں آدھا حصہ ہے، لیکن ایک کار آزمودہ مرد، تجربہ کار مرد کو اپنی مٹھی میں تم کر لیتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری اور آپ کی مٹھی کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو یہ اعلان کیا، صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، انہوں نے، کسی نے اپنے بالیاں کو لایا، کسی نے ہار کو، کسی نے پازیب کو، کسی نے بازو بند کو، یعنی جو زیورات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ جہاں امیروں نے حصہ لیا، غریبوں نے حصہ لیا، بزرگوں نے حصہ لیا، مردوں نے حصہ لیا، عورتوں نے حصہ لیا، سب نے حصہ لیا اور اسلام کے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ لہذا جب بھی ہماری اور آپ کی ضرورت پڑی، وہ مال کیا کام جو مال ہم مر جائیں گے اور ہمارا کام نہ آئے، کیونکہ جب ہم اور آپ مر جائیں گے اور اگر اس مال سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہی ہمارا کیا ہے؟ اکاؤنٹ ہے، وہی ہمارا بیلنس ہے، وہی ہمارا ذخیرہ آخرت ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہمارے مال کو، یقیناً وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ کچھ ایسے کام کر کے جاؤ دنیا کے اندر کہ وہ کام ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ، نیکی کا ذخیرہ بن جائے اور وہ ایک ذریعہ بھی بن جائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اے اللہ اس پر کما حق کہو، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقات، خیرات اور تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
ہمارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کلی اور شفائے عاجلی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مرحومین مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔